ایک طرف احمر عافیہ کو منانے کے لیے اس کے آفس پہنچا ہے اور دوسری طرف عافیہ فہد کے ساتھ گھنٹوں غائب ہے، لیکن اصل کھیل تو تب شروع ہوگا جب احمر اپنی آنکھوں سے عافیہ کو فہد کے ساتھ ہنستے مسکراتے واپس آتے دیکھے گا۔ کیا فہد آخرکار احمر اور عافیہ کے درمیان وہ درار ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کے لیے وہ اتنے دنوں سے سازشیں کر رہا تھا، یا پھر عافیہ کے سامنے شہیر اور فہد کی حقیقت کھلنے والی ہے جس کے بعد اس گھر کے کئی رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، آنے والی قسط میں فہد عافیہ کو صبح خراب موڈ کے ساتھ آفس میں داخل ہوتے دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ عافیہ کا موڈ خراب ہے اور شاید احمر کے ساتھ اس کی کوئی ناراضگی ہوئی ہے، یعنی فہد کو لگتا ہے کہ اس کی پلاننگ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ وہ عافیہ کا خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ چلو میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں۔ لیکن فہد یہاں عافیہ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کے والد شہیر واپس آ چکے ہیں۔ جب وہ عافیہ کو اپنے ساتھ شہیر کے گھر لے جاتا ہے تو عافیہ حیران رہ جاتی ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے سامنے شہیر بیٹھا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی شہیر اسے گلے لگا لیتا ہے اور عافیہ بھی اتنے عرصے بعد اپنے والد کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور باپ بیٹی کی ملاقات میں اتنا وقت گزر جاتا ہے، اور یہاں ڈرامے کا وہی دلچسپ مگر تھوڑا عجیب اتفاق سامنے آتا ہے کہ عین اسی وقت عافیہ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور فون بند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف احمر صبح عافیہ کو پریشان موڈ میں گھر سے نکلتے دیکھ چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ عافیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مجھے آفس جا کر اسے سرپرائز دینا چاہیے۔ عافیہ نے اس کے اور ماریا کے لیے ناشتہ بنایا تھا لیکن خود ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلی گئی تھی، اسی لیے احمر سوچتا ہے کہ وہ اسے باہر لے جا کر اچھا سا ناشتہ کرائے گا اور ساتھ ہی اسے منا بھی لے گا۔ لیکن جب احمر آفس پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عافیہ تو آفس میں موجود ہی نہیں، اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ عافیہ فہد کے ساتھ کہیں باہر گئی ہے، لیکن کہاں گئی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ بات احمر کو اندر سے ضرور چبھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں عافیہ کو منانے کے لیے یہاں آیا تھا اور وہ آتے ہی فہد کے ساتھ کہیں چلی گئی، لیکن احمر واپس جانے کی بجائے عافیہ کا انتظار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ عافیہ جلد واپس آ جائے گی تو وہ اس سے معذرت کر لے گا اور دونوں کے درمیان ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران وہ عافیہ کو 2-3 بار کال بھی کرتا ہے لیکن عافیہ کا فون مسلسل آف ملتا ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے، نہ عافیہ واپس آتی ہے نہ فہد، اور یہی انتظار آہستہ آہستہ احمر کے ذہن میں شک پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ آج میں اچانک آفس نہ آتا تو کیا مجھے کبھی معلوم ہوتا کہ عافیہ اور فہد آفس سے نکل کر اتنی دیر باہر رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ روز کا معمول ہو؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، لیکن فہد اسی غلط فہمی کو پیدا کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ ادھر عافیہ کو اپنے والد سے مل کر بالکل اندازہ نہیں رہتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ شہیر تو اسے روکنا چاہتا ہے کہ دوپہر کا کھانا بھی کھا کر جاؤ، لیکن عافیہ کہتی ہے کہ آفس میں بہت کام ہے، مجھے اب واپس جانا ہوگا۔ اور جب عافیہ آفس واپس پہنچتی ہے تو اس کا موڈ بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ صبح جو لڑکی پریشان ہو کر گھر سے نکلی تھی اب وہ ہنستی مسکراتی فہد کے ساتھ آفس میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور عین اسی وقت احمر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ احمر کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ فہد بھی احمر کے چہرے پر غصہ اور ناگواری محسوس کر لیتا ہے اور جان بوجھ کر عافیہ کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ احمر خود پر قابو رکھتے ہوئے صرف عافیہ سے پوچھتا ہے کہ فون صبح سے بند کیوں تھا؟ عافیہ بتاتی ہے کہ بیٹری ختم ہو گئی تھی اور چارج کرنا یاد نہیں رہا۔
لیکن عافیہ شاید ابھی نہیں جانتی کہ اس چھوٹی سی بات نے احمر کے ذہن میں کتنے سوال پیدا کر دیے ہوں گے۔ اگر اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ فہد اسے سرپرائز کے طور پر اس کے والد سے ملوانے لے گیا تھا تو یہ غلط فہمی مزید بڑھ سکتی ہے، اور فہد تو یہی چاہتا ہے۔ دوسری طرف ماریہ کی مشکلات بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ نازنین اسے کہتی ہے کہ علی کے جانے کا غم کب تک مناؤ گی؟ چاہو تو میں تمہارے لیے کوئی نیا رشتہ دیکھ لیتی ہوں۔ ماریہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتی اور غصے میں پانی کا گلاس نازنین کے منہ پر دے مارتی ہے۔ نازنین شارق کو پوری بات اپنے انداز میں بتاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ ماریہ گھر میں مسلسل مسئلے پیدا کر رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شارق اور نازنین ماریہ کو مینٹل ہاسپٹل بھیجنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جس لڑکی نے ابھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ برداشت کیا ہے، اسے سہارا دینے کی بجائے اس کے غم کو پاگل پن کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے ممکن ہے سعدیہ اور حمزہ آخر کار ماریہ کو اپنے گھر آنے پر راضی کر لیں۔ ادھر نازنین کے گولڈ کی چوڑیوں کا راز بھی خطرناک موڑ پر پہنچ رہا ہے۔ لگتا ہے شارق نے نازنین سے چوڑیاں اور ان کی رسید مانگی ہے۔ نازنین جب اپنی ماں سے چوڑیاں اور سلپ مانگتی ہے تو اس کی ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ چوڑیاں اس کے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں، جس پر نازنین کہتی ہے کیا مطلب، آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں؟ تو نازنین کی ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف فہد نازنین کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نے جو آگ لگائی تھی وہ اب بھڑک رہی ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، پہلے عافیہ اور احمر کے درمیان دراڑ پیدا کرنا اور پھر عافیہ کو جذباتی طور پر اپنے قریب لانا۔ یہی خبر وہ شہیر صاحب کو بھی بتاتا ہے، لیکن فہد اور شہیر شاید یہ بھول رہے ہیں کہ عافیہ ہمیشہ بے خبر نہیں رہے گی۔ جس دن ارم اور باسط اسے بتائیں گے کہ شہیر UK میں نہیں بلکہ دبئی میں انجوائے کر رہا تھا، اس دن عافیہ کے سامنے صرف ایک باپ کا جھوٹ نہیں بلکہ پوری سازش کھل سکتی ہے۔ تب اسے سمجھ آئے گا کہ بیماری کا بہانہ کیوں بنایا گیا، بزنس اس کے حوالے کیوں کیا گیا اور فہد کو اس کے قریب کیوں رکھا گیا۔ شاید اسی وقت اسے احمر کی وہ تمام باتیں بھی یاد آئیں جنہیں وہ اب تک غلط سمجھ رہی تھی، اور احمر نے ڈیڈ کا بزنس جوائن نہ کرنے کا جو ڈیسیژن لیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ عافیہ بلا وجہ اس بات پر دل ہی دل میں احمر اور گڑیا باجی سے ناراض تھی۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ عافیہ کے سامنے سب سے پہلے کون سا راز کھلے گا؟ کیا فہد کی سازش عافیہ اور احمر کا رشتہ توڑ دے گی، یا عافیہ وقت رہتے سب کی حقیقت سمجھ جائے گی؟ کیونکہ جس دن شہیر کا جھوٹ، فہد کی سازش اور نازنین کی حقیقت ایک ساتھ عافیہ کے سامنے آ گئی، اس دن شاید اس گھر کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔